अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। क्या कहूं वो मानता नहीं, जितना समझाऊं समझता नहीं। पाकिस्तान का हाल भी कुछ इसी तरह का है। शायद ये जुमले इससे पहले जब सुने तो ऐसा महसूस होता था कि ये जुमले किसी फिल्म के सीन्स हैं, किसी फिल्म की कहानी है। लेकिन ये कहानी दरअसल फिल्मों की तो नहीं, किसी ड्रामों की तो नहीं, ये कहानी है एक मुल्क की, और ये मुल्क है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान का हाल ऐसे ही हुआ है कि पाकिस्तान चाहे जितना समझा दे, जितना भी कुर्बानियां दे दे, उसकी बात को शायद सुना नहीं जाता। पाकिस्तान की जितनी भी कुर्बानियां हैं, जितने भी एफर्ट्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसको सराहा नहीं जाता। आज पाकिस्तान चाहे जितना भी दुनिया को ये बात बता दे कि उसकी खिदमात वॉर ऑन टेरर पे कितनी ज्यादा हैं, लेकिन अभी भी कहा जाता है कि डू मोर। क्या हुआ कि खान साहब के एक छोटे से स्टेटमेंट ने, जब उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। शायद दुनिया इस बात के लिए तैयार नहीं, हमारे इस मिजाज से वाकिफ नहीं। शायद अब तक दुनिया ये समझती रही कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, जिससे कुछ भी तकाजा किया जाए, वो पूरा हो जाता है। शायद अब हमसे ना सुनने की आदत नहीं रही, और यही वजह थी कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, शायद ये लोग कहते हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. ये लोग तो कहते हैं कि ये कुछ हो रहा है, लोग तो कहते हैं कि आज पाकिस्तान को सजा दी जा रही है कि पाकिस्तान ने इस तरीके से टिका के मना कर दिया और कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। शायद लोगों को हैरानगी हुई, और यही हैरानगी की बाइस आज तमाम तर नजरें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मरकूज हैं कि आगे चल के पाकिस्तान कौन से इकदाम उठाएगा। ये बात काफी अरसे सुनने में आ रही थी कि पाकिस्तान ने जितना कुछ अरसे में काम किया अपनी पॉलिसीज के ऊपर, अपनी लॉ मेकिंग के ऊपर, उस पे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि एफएटीएफ के मार्च पे पाकिस्तान सुरखरू होगा, और कहीं ना कहीं इस बार शायद हमने वो तमाम तरह एक्टिविटीज कर ली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये एक्टिविटीज अब पाकिस्तान ने जितना कुछ करना था वो कर लिया, और ये सफिशिएंट होगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के व्हाइट लिस्ट में मुंतकिल करने का। लेकिन होता क्या है, एफएटीएफ के इजलास से चंद दिन पहले इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू में जिस तरीके से इमरान खान की जो लैंग्वेज थी, और खास तौर पे बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो वो दीदनी थी, जिसको दुनिया भर में सराहा गया। शायद तकलीफ भी हुई इस इंटरव्यू से काफी सारे लोगों को, लेकिन सराहा भी बहुत ज्यादा गया। साथ साथ एक और बड़ा इवेंट हुआ लाहौर में। इसके साथ साथ इंडिया में भी कुछ हलचल होती हुई नजर आई, और आखिर में जो डिसीजन आया एफएटीएफ का वो क्या था कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पे बरकरार रखा जाएगा। आखिर क्यों रखा जाएगा? 28 में से 27 पॉइंट्स पाकिस्तान ने अगर कहा जाए तो तकरीबन हल कर लिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद एफएटीएफ की बात करें तो एफएटीएफ अभी भी पाकिस्तान से राजी नजर नहीं आता। आखिर क्या करना पड़ेगा कि एफएटीएफ और दुनिया पाकिस्तान से राजी हो जाए? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज मेरे पास स्टूडियोज में बड़ी दो इंटरेस्टिंग शख्सियात मौजूद हैं। मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, फहद रऊफ साहब मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज के। तो साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद दानिश अली जो कि सीईओ हैं भवानी सिक्योरिटीज के। सर, मैं आप दोनों गेस्ट का वेलकम करता हूँ। फहद साहब, मैं अगर आपसे शुरू करूँ, एफएटीएफ आखिर मसला क्या हुआ है? क्या वजह है कि आज पाकिस्तान तमाम तरह एफर्ट्स के बाद एफएटीएफ से नहीं निकल पा रहा? देखिए, जैसा आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में बताया, बहुत क्लियर है कि इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स का इसमें असर हो रहा है। पाकिस्तान की अगर 2 साल की परफॉर्मेंस देखें तो हमने जो मेन हमारा एक्शन प्लान था, 27 में से 26 पॉइंट हमने कवर कर लिए। उसके साथ जो हमारा म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर 40 टेक्निकल कंप्लायंस के पॉइंट थे, उसमें भी हमने 31 अचीव कर लिए। उसके बाद भी 82 पॉइंट्स हमारे इफेक्टिवनेस के थे, जो आपको दिखाना होता है कि आपने टेक्निकल कंप्लायंस तो कर ली, पर क्या आपने ऑन फील्ड जो है उसको इफेक्टिवली अप्लाई किया या नहीं। उसके भी हमने 82 में से जो है वो 75 पॉइंट्स फुलफिल कर लिए। तो इस बार पूरे पाकिस्तान को, मार्केट्स को ये एक्सपेक्टेड था कि इस बार पाकिस्तान जरूर ग्रे लिस्ट में से निकल के व्हाइट लिस्ट की तरफ जाएगा। मतलब अगर हम समराइज करें तो आउट ऑफ 100% पाकिस्तान ने तकरीबन 95% अचीव कर लिया तमाम तरह से। बिल्कुल ऐसा ही, और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले कोई मुल्क ऐसे हैं जो कि उन्होंने फुल 100 मार्क्स लेके ही इस ग्रे लिस्ट से बाहर गए हों। हमने देखा है हिस्टोरिकली, आइसलैंड वगैरह के एग्जांपल हमारे पास सामने है कि उन्होंने यहाँ हम जिस स्टेज पे हैं उससे भी कम कंप्लायंस करके ग्रे लिस्ट से उनको निकाला गया। तो इससे साफ समझ आता है कि ये जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करी है रादर देन हमारी जो कंप्लायंस लेवल है।
اچھا یہ جیو پولیٹیکل کی آپ نے جو بات کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. آج پاکستان کی مثال دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جنہوں نے دوسروں کی جنگ لڑی, جنہوں نے دوسروں کی جنگ کے لیے قربانیاں دی اور نہ صرف جانی نقصان کیا بلکہ مالی نقصان کیا. آج وار آن ٹیرر پہ جتنی زیادہ قربانیاں, جتنی زیادہ خدمات پاکستان کی, شاید ہی کوئی ملک ہے جس کی اتنی زیادہ قربانیاں اور خدمات ہوں. دانش صاحب, اتنا کچھ کرنے کے بعد کیوں ایف اے ٹی ایف ہم سے راضی نہیں ہوتا, کیوں ہم پہ نظر کرم نہیں کی جاتی, کیوں یہ بلیک لسٹ کی تلوار پاکستان کے اوپر لٹکائی جا رہی ہے؟ بیسیکلی یہ کہ کچھ کنٹریز جو ہیں جس میں انڈیا شامل ہے اور دوسرے کنٹریز بھی شامل ہیں, تو وہ بیسیکلی نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکلے, اور وہ چاہتے ہیں بیسیکلی کہ پاکستان بلیک لسٹ میں آئے. اب یہ ان کی چاہت پہ چلے گا ایف اے ٹی ایف, انہی کی چاہت کے اوپر مرکوز نہیں, ہے؟ ان کی چاہت پہ تو خیر بالکل بھی نہیں ہے یہ چیز. تو یہ کب تک, مطلب اگر ہم انڈیا کی بات کریں, میرے خیال سے انڈیا تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے باہر آئے. تو اگر یہ جب چاہیں گے نہیں تب تک تو ہم نکل ہی نہیں سکتے. اس کے لیے پاکستان کو محنت کرنی پڑے گی, اور جو ہمارے جو پوائنٹس جو ہیں پورے اس کو کمپلیٹ کریں گے. میرے خیال سے تو نریندر مودی صاحب کو یہاں انوائٹ کر کے دعوت کھلانا رہ گیا. باقی تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کو ہم کسی صورت رام کر سکیں گے. اس وقت جو انڈیا کی سچویشن ہے وہ تو دیوانگی کی حد تک اس چیز پہ آ چکا ہے کہ پاکستان سے جنگ چاہتا ہے. آج انڈیا کی جو صورتحال دیکھیں, جموں اینڈ کشمیر کی جو صورتحال دیکھیں, وہاں پہ تو انڈیا کا دیوالیہ پن صاف نظر آتا ہے. اتنی زیادہ ٹیکنیکل سچویشن اور اتنی زیادہ کلیئر سچویشن کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا یا اس سے جو کمبائنڈ فورسز ہیں پاکستان کے حق میں فیور کر سکیں گی؟ نہیں, وہ فیور نہیں کرے گا. وہ فیور نہیں. لیکن اگر فہد صاحب, اگر میں آپ سے بھی یہ سوال کروں, جب ہمیں یہ پتا ہے کہ جو دنیا کی دیگر جو ملک ہیں, ممالک ہیں, جو اینٹی اس اپروچ کے لیے تھوڑی سی اینٹی جانے جاتے ہیں, پاکستان کی تعمیر و ترقی سے تھوڑے اینٹی جانے جاتے ہیں, تو کیا ڈو یو تھنک کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں, اس میں آپ کو تھوڑا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہسٹوریکلی دیکھیں تو اگر چین, ملیشیا, ٹرکی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو شاید ہم پہلے ہی بلیک لسٹ کا پارٹ بن چکے ہوتے. یہ ان کنٹریز کی ہمارے حق میں ووٹ تھے کہ ہم گرے لسٹ میں ہی رہے. اس کے بعد اگر یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے کہ انڈیا ہی ہمارے اگینسٹ ہے تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہ رہے ہیں, کیونکہ اگر انڈیا کی چاہت پہ چلتے تو ہم شاید بلیک لسٹ میں جا چکے ہوتے. بٹ کچھ کنٹریز, کچھ پولیٹیکل ریلیشنز ہمارے بھی کنٹریز سے اچھے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں رہ پائے. لیکن پاکستان جو ہے وہ بہت کنٹریز کے لیے انٹرنیشنلی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہم چائنا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں, ہم یو ایس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ایٹ پلے ہیں, صرف انڈیا نہیں ہے جو ایک چیز ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن اس کا بڑا اہم رول ہے. اگر پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے, جسٹ سپوز جسٹ فار اے تھاٹ لیا جائے کہ اگر یہ ممالک پاکستان کو مل کے بلیک لسٹ کر دیتے ہیں تو جو پاکستان سے جو کچھ ان کے انٹرسٹ وابستہ ہیں تو وہ بھی تو ایک ایٹ اسٹیک آ جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اگر پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کیا گیا اس میں بھی انہی کا مفاد چھپا ہوا ہے. جی بالکل, اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک مڈل وے میں رکھا گیا ہے کہ نہ ہمیں بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم بالکل ہی کسی کی بات نہ مان رہے ہوں, اور نہ ہی ہمیں وہ بالکل ہی وائٹ لسٹ کر رہے ہیں, تاکہ ہم ایک مڈل گراؤنڈ میں رہیں اور کچھ نہ کچھ ہم جو کمپرومائز کریں. اچھا, اگر کمپرومائزنگ سچویشن کی بات کریں تو میرے خیال سے پاکستان نے جو لاسٹ 6-8 ماہ میں پروگریس کی ہے, اس پروگریشن کو دیکھتے ہوئے ڈو یو تھنک کہ اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اب کوئی ایسا اقدام تو نہیں رہ گیا جو شاید ہم سے تقاضا کیا اور ہم نے نہ کیا؟ دیکھیں, بالکل ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جب آپ نے 26 مین ایکشن پلان کے نکات جو ہیں کمپلیٹ کر لیے تو اب ضرورت نہیں رہ جاتی کہ آپ کو گرے لسٹ میں رکھا جائے. بٹ انہوں نے ایک نیا ایکشن پلان دیا جس کے 6 سے 7 پوائنٹس ایڈیشنل انہوں نے ہمیں دیے ہیں جو کہ منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اسٹریچ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو ان دا گرے لسٹ, اور اب سچویشن یہی ہے کہ گورنمنٹ ٹارگیٹ کر رہی ہے کہ اب یہ نیا ایکشن پلان جو ہے وہ 1 سال میں کمپلیٹ کرے گی. اچھا, 1 سال میں گورنمنٹ اگر کمپلیٹ کرے گی تو میرے خیال سے دانش صاحب یہ کافی لمبا پیریڈ ہے. گورنمنٹ کا آلریڈی 3rd ایئر چل رہا ہے, 4th ایئر گورنمنٹ کا شروع ہو جائے گا, اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ 1 سال کا جب لیا جاتا ہے تو اس میں بہت ہائیز بھی آتے ہیں, لوز بھی آتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ 1 سال بعد بھی ایف اے ٹی ایف شاید اس بات کے لیے راضی ہو جائے, یا ہو سکتا ہے کوئی نئی شکیں نہ ڈال دے؟ تو یہ بھی تو پاسبلٹی ہے. یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہے کہ نئی شکیں ڈال دیں وہ 1 سال بعد نہیں تو پھر کہ پاکستان کا چانس تب کیا ہو سکے گا؟ ابھی تو یہ ہے کہ 1 سال تک تقریباً یا منیمم 1 سے 2 سال تک تو پاکستان گرے لسٹ میں رہنے کا ہے. 1 سے 2 سال تک پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں رہے گا. اگر 1 سے 2 سال تک پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں
رہتا ہے تو یقینی طور پہ یہ صرف اس کاسٹ کو ڈیفیٹ ہوگی جو پاکستان لے کے چل رہا ہے کہ دنیا کے امن کو بحال کیا جائے، بلکہ نہ صرف یہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو، ان لوگوں کو، ان قوتوں کو بھی تقویت ملے گی جو کہ شاید نہیں چاہتے کہ پاکستان وار آن ٹیرر جیسے معاملات کے اوپر اپنا ایک سٹانس لیتا ہوا نظر آئے۔ پاکستان کو شاید اگر سوشل میڈیا کی نظر سے دیکھیں، آج ایک عام پاکستانی کی نظر سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا جو فیصلہ کیا گیا وہ کہیں نہ کہیں خان صاحب کے اس انٹرویو کے بعد کیا گیا جس میں خان صاحب نے ایک بڑے کلیئر انداز میں کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور انہوں نے کہا کہ جنگ کے لیے پاکستان کسی بھی صورت اپنی سرزمین نہیں دے گا۔ کیا پاکستان کا یہ اسٹانس پہلے سے نہیں تھا؟ کیا خان صاحب کا یہ اسٹانس پہلے سے نہیں تھا؟ یہ اسٹانس تو خان صاحب کا پہلے سے تھا، اور جب خان صاحب نے انٹرویوز دیے، انٹرنیشنل میڈیا ہو، لوکل میڈیا ہو، تب تک میرے خیال سے خان صاحب نے اس بات کی نفی کی کہ وار آن ٹیرر کے نام پہ اپنی زمین، پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی صورت استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ 11 سال پہلے خان صاحب نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ God, if I was the Prime Minister of Pakistan, I would have immediately told them that, look, we will fight this war our own way. We don't want any interference. We don't want your money. We don't want your aid. Look, it doesn't mean cutting the relationship with the Americans. It means we will fight it our Frankly, way. it does, because it takes two. And if you had your way, the Americans would cut their relationship with Pakistan. It's quite clear. And that would involve billions of dollars of aid at a time when Pakistan, goodness knows, has every reason to need that aid. Pakistan has lost $70 billion, the people of Pakistan, in this war. This was published by our own, this current government has published in the economic survey. Total aid is $220 billion. This aid is destroying us. Look, I would tell the Americans that what do they want from Pakistan? There should be no terrorism from our soil. That's all they should want. We'll do it our way. If I am perceived as a puppet of the Americans, it takes away my credibility and ability to fight terrorism. Because of me, there will be more people picking up guns. Look, puppets create terrorists. They create radicals. If it was a sovereign government, we would deal it with our own way. But the Americans, surely, would they not want a Pakistan government which would ensure no terrorism from our soil? Would they not want that? I'm a Pakistani citizen, but my country has given 35,000 people dead in a war we had nothing to do with. $70 billion lost to the economy when total aid has been $20 billion. How would I feel that my ally, who we are fighting for, does not trust us, instead comes and conduct the operation itself? How does it help? Should they not have told our government? If it's either it's an ally or it's not an ally. How does it help in terms of the future stability of Pakistan for you to tell the Americans that you want to see them completely out of your country in terms of intelligence cooperation, in terms of their anti-terror activities in Pakistan? You want to cut all ties, and you believe that will lead to greater stability, when the Americans are alleging right now that the ISI, the Pakistani intelligence agency, is actively helping the Haqqani network and other militants do their deeds inside Afghanistan? First of all, if this myth being spun that 4,000 or 5,000 Haqqani Taliban is the reason why the US is not succeeding in Afghanistan. 140,000 US soldiers in Afghanistan, greatest military machine in history, is not succeeding because of these 4,000 or 5,000 fighters that are supposed to be holed up in North Waziristan. Does that make sense? That's number one. But I just come back to that. Does America not have a right, in terms of self-defense, to pursue these people if the Pakistani government will not pursue them? But are we Pakistanis not allowed to criticize American policy? Are slaves allowed to just say, does the United States have a right of self-defense if these people are not going to be rounded up and detained by the Pakistani government? Does the US not have a right to do it? But does the Pakistani government also have not any semblance of sovereignty in our country, that maybe they are fighting this war on terror, which is why 35,000 people have died? Can they not fight it their own way? Now, their own way brings us back to the quote from David Cameron of last year. Consistently, the Pakistani has looked both ways, he said, on the issue of terrorism. God, if I was the Prime Minister of Pakistan, I would have immediately told them that, look, we will fight this war our own way. We don't want any interference. We don't want your money. We don't want your aid.
Look, it doesn't mean cutting the relationship with the Americans. It means we will Well, fight it our frankly, way. it does, because it takes two, and if you had your way, the Americans would cut their relationship with Pakistan. It's quite clear, and that would involve billions of dollars of aid at a time when Pakistan, goodness knows, has every reason to need that Stephen, aid. Pakistan has lost $70 billion, the people of Pakistan, in this war. This was published by our own, this current government has published in the economic survey. Total aid is $220 billion. This aid is destroying us. Look, I would tell the Americans that what do they want from Pakistan? There should be no terrorism from our soil. That's all they should want. We'll do it our way. If I am perceived as a puppet of the Americans, it takes away my credibility and ability to fight terrorism. Because of me, there will be more people picking up guns. Look, puppets create terrorists. They create radicals. If it was a sovereign government, we would deal it with our own way. But the Americans, surely, would they not want a Pakistan government which would ensure no terrorism from our soil? Would they not want that? تو خان صاحب جس طریقے سے فرما رہے تھے اور انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ کسی بھی صورت وہ وار آن ٹیرر کے نام پہ اپنی زمین کا حصہ، پاکستان کی سرزمین کا حصہ استعمال ہونے نہیں دیں گے، تو یہ کوئی نیا سٹانس تو نہیں ہے. فہد، اگر میں پوچھوں، خان صاحب کا سٹانس نیا تو نہیں ہے. عالمی قوتیں پہلے دن سے جانتی تھی کہ عمران خان صاحب کا ایک سٹانس ہے اور ایک پرنسپل سٹانس ہے، وہ تبدیل نہیں کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات افیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کو FATF کی گریڈ میں مینٹین ہونے کے لیے؟ جی بالکل، بظاہر بالکل فیٹ اپ ڈیسیجنز، پہلے یہ انٹرویو اور اس کے کمنٹ جو ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ اس نے ڈیسیجن میں ضرور ہاتھ اس میں اپنا پلے کیا ہے. اگر شاید یہ انٹرویو نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ بہتر ہوتے، مے بی وائٹ لسٹ میں نہ جاتے. وہ سوال کے جواب اپنی پسند کے جوابات اگر مل جاتے تب بھی شاید معاملہ اگر ہم کچھ کمپرومائز کر لیتے اس فرنٹ پہ تو مے بی ریزلٹس کچھ الگ دکھتے ہمیں، ریزلٹس کا الگ دکھتے. لیکن اگر دانش بھائی میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ کمپرومائزنگ سچویشن کیوں ضروری ہے؟ ایک ملک کو اگر FATF کی گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آنا ہے تو یقین طور پہ اس کو کمپرومائز کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی. اس کو تو ایک اچھی مینٹین کرنی ہے اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن، جو کمپلائنس کی سچویشن اس کو مینٹین کرنی. تو کیا وجوہات ہے کہ یہ سارے فیکٹرز بیچ میں رول پلے کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ابھی جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے جو بولا تھا کہ منع جو کیا انہوں نے کہ ہم اڈے وغیرہ نہیں دیں گے، تو بیسیکلی یہی فیکٹر ہے کہ ہم ابھی گرے لسٹ میں ہیں. اگر یہ چیز ہماری اس وقت کلیئر ہو جاتی تو مے بی پاسبل کہ ہم وائٹ لسٹ میں جا چکے ہوتے ہیں. بٹ میں یہی تو سوال ہے کہ کیا یہ فیکٹرز کیوں پلے کرتے ہیں؟ یہ FATF کی کمپلائنس کا کوئی ڈائریکٹ حصہ تو نہیں ہے نا؟ ہاں وہ تو نہیں ہے خیر، لیکن پھر بھی پوائنٹ تھوڑے شامل ہوتے ہیں پولیٹیکل. دیکھیں میں بس ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو ساری سچویشن ہوتی ہے کہ ہمارے کنٹری کے اوپر انفلوئنس کہاں آتا ہے، یہ سارا معاملہ آپ کا شروع ہوتا ہے ڈیٹ لیڈ اکانومی سے، اور ڈیٹ کے پیچھے آپ کے جو فسکل ڈیفیسٹس ہیں اس کے. ہمیں کیونکہ ضرورت پڑتی ہے انٹرنیشنل فائنینسنگ کی اپنے ڈیفیسٹ پورے کرنے کے لیے، اپنے جو پہلے کے لیے وہ قرضے ہیں ان کو ری پے کرنے کے لیے، اس لیے ہمیں عالمی اداروں کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں وائٹ لسٹ کی بھی ضرورت ہے. ورنہ دنیا میں بہت سارے ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کا کمپلائنس لیول FATF کے ان ٹیکنیکل کمپلائنس کا پاکستان سے بھی کم ہے، لیکن وہ انکریز مانیٹرنگ لسٹ میں نہیں ہے کیونکہ ان کے کوئی زیادہ مفادات جڑے ہوئے نہیں ہیں ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، انٹرنیشنل سپر پاورز سے. کیونکہ ہمیں ڈیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں IMF کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم پہ یہ پریشر بھی ہوتا ہے اور پریشر ہمیں پھر وہ نظر بھی آتا ہے ان ایسے ڈیسیجنز میں. بالکل، آئی گیس یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ بات کہ جہاں ملک قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں ملکوں کی ضروریات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی دوسرے ممالک پہ، کسی نہ کسی دوسرے اداروں پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں، تو وہاں پہ یہ پرابلم آتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کمپرومائزنگ سچویشن میں اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے. اور یہی کچھ اس وقت اگر کہا جائے تو پاکستان کی صورتحال کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے عرصہ دراز سے پاکستان کا ایک ایسوسیشن رہا IMF کے ساتھ، دیگر بینکس، ورلڈ بینک کے ساتھ یا دیگر اداروں کے ساتھ، تو اس کا کافی زیادہ اثر پاکستان کی ساخت پہ پڑا، پاکستانی خود مختاریت پہ پڑا، اور یہ اگین پاکستان کا جو سٹانس ہے اس کو کمزور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. DG رینجر صاحب کا بھی ریسنٹلی ایک بیان ابھی آیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب نہیں، اتنی زیادہ پاکستان کی سچویشن بدتر نہیں جتنا زیادہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. دنیا کے بیشتر ممالک میں جو صورتحال ہے وہ اس سے کئی زیادہ خراب ہے، اور اگر پاپولیشن کے تناسب سے بات کی جائے تو پاکستان اس وقت دنیا کے کئی ملکوں سے کافی زیادہ بہتر نظر آتا ہے. آج دنیا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بات کریں تو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن
पूरी तरीके से कंट्रोल हो। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, अभी रिसेंटली हमने देखा कनाडा में जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी देखा गया कि किस तरीके से वहां पे कानून की धज्जियां बिखेरी गई। हमने देखा कि अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, तो ये वो ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो ममालिक हैं जहां एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये सिविलाइज्ड हैं, यहाँ की नेशन सिविलाइज्ड है, यहाँ की नेशन एक शऊर रखती है। लेकिन इन सब के बावजूद वो मुल्क, वो कौमें भी तक अगर कहा जाए तो अपने क्राइम रेट को काबू करने में काफी हद तक नाकाम नजर आती हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे एक छोटी सी खबर को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेस किया जाता है और शायद कहीं ना कहीं उसका मकसद होता है कि बाहर कुछ लोग बैठे हैं उनको खुश करना। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है।